بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اپنے سسر سے ناراض تھا۔ جب وہ کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو میری غیر موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے شہر کی طرف چلا گیا۔ بیوی اپنے شوہر کی ہدایت پر سختی سے عمل کرتی رہی۔ اسی دوران عورت کا باپ شدید بیمار ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے اطلاع دی مگر وہ شوہر کے حکم کی وجہ سے مجبور تھی، لہذا اس نے جانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کے باپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ ماں نے پیغام پہنچایا، اس کے بھائیوں نے اصرار کیا لیکن وہ اپنے مکان کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی۔ پھر کچھ دن بعد اسے اطلاع ملی کہ باپ دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ اس نے یہ صدمہ بھی برداشت کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال ایک کمزور دل عورت تھی، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور باپ کی میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ دفن میں شرکت کی اور پھر فوراً ہی واپس آ گئی۔ 3-4 ماہ بعد جب اس کا شوہر واپس آیا تو اسے سسر کی وفات کی خبر ملی۔ بیوی سے جب دریافت کیا تو اس نے سچائی کے ساتھ اقرار کیا کہ صرف دفن کی رسم میں شریک ہونے کے لیے باپ کے گھر گئی تھی۔ شوہر ایک عقل مند انسان تھا کہ اس نے اتنے سخت حالات میں بھی میرے حکم کی پابندی کی، لیکن باپ کے انتقال کے صدمہ کو برداشت نہ کر سکی۔ یہ ایک اضطرابی فعل تھا جسے آسانی کے ساتھ نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر شوہر کی شرط کے مطابق طلاق واقع ہو چکی تھی۔ شوہر کو اس واقعے کا بہت زیادہ افسوس تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر سے جاتے ہی حادثاتی طور پر اس کے سسر کا انتقال ہو جائے گا۔ مجبوراً شوہر نے بیوی کو گھر سے رخصت کر دیا اور اس نے اس وقت کے تمام جید علماء کرام سے اس سلسلے میں رجوع کیا۔ تمام علماء کرام کا ایک ہی جواب تھا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ شرط کے ٹوٹتے ہی طلاق کا واقع ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ وہ بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور شریعت اسے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بظاہر اس پیچیدہ مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن اسے کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیان کرے، لیکن اسے بھی یہاں اپنے مسئلے کی حل کی کوئی امید نہ تھی۔ لیکن لاچار پھر بھی امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے اور کسی کفارے کے بغیر تم اس سے ازدواجی تعلق قائم رکھ سکتے ہو۔ یہ فتویٰ سنتا ہی اس شخص کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ امام اعظم کے علم و حکمت کی تعریفیں کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر چند ہی دنوں میں یہ بات ہر چند خاص و عام میں پھیل گئی کہ جس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں تمام علماء ناکام رہے، اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی سے حل کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاس کی بنیاد پر غلط فیصلے دیتے ہیں۔ جب بعض علماء کرام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں وضاحت طلب کی تو آپ نے نہایت عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے فوراً بعد ہی انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ جب وہ عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو در حقیقت وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت نہیں رہا تھا۔ انتقال کے بعد وہ خود ہی وراثت میں ایک قانونی حصہ دار تھی۔ نتیجتاً اس نے اپنے باپ کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرط کا اطلاق نہیں ہوگا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ یہ نقطہ سن کر تمام علماء حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے نکلا کہ واللہ اس میدان میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔